نعمت ملی فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت عطا فرمائی۔ یہ سجدہ کیوں؟ اس کو ذہن میں رکھیے، شکر بجا لانے کا ایک طریقہ سجدہ کیوں سجدہ ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے ملنے پر سجدے میں چلے جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے کے ذریعے۔ وجہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے والا بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس نعمت کے ملنے پر غرور نہیں کر رہا، مولا تیری بارگاہ میں جھک کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں تیرا کرم ہے، میں نے اپنا پورا وجود تیری بارگاہ میں جھکا دیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے کریم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا فرمائی۔ اور اس طرح سے سجدہ کر کے ہم تیری بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب کوئی اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے تو مولا کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا کی نعمتیں مولا نچھاور کرتا ہے اور پروردگار جل جلالہ اپنے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، نعمتیں چلی گئی، یا آہستہ آہستہ مال جا رہا ہے، زمینیں جا رہی ہیں، بے پناہ جو ہے نعمتوں سے انسان محروم ہو رہا ہے۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ناشکری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتیں وحشی درندے کی طرح ہیں، جس طریقے سے وحشی درندے کو اگر نہ باندھا جائے، وحشی جانور کو نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا، ایسے ہی نعمتوں کو اگر نہ باندھا جائے تو نعمتیں بھی بھاگ جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتوں کو کیسے باندھا جائے، ان کو کیسے قید کیا جائے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کے ذریعے، جس طریقے سے وحشی جانور باندھ دو تو بھاگ نہیں سکتا، ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے پھر وہ نعمت اس سے رخصت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ناشکری کی بنیاد پر، جتنی بھی، قرآن سے ثابت کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ ان کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر کے اپنی طاقت کے جلوے دکھانا چاہتا ہے؟ نہیں، طاقت تو اس کی اتنی ہے کہ تم زمین دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، آسمان دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، پہاڑ دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، سب کچھ تو اس کی طاقت کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا تم کو وہ عذاب دے کر؟ ایفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تم کو عذاب دے کر؟ لیکن عذاب دیتا کیوں ہے؟ جب تم ناشکری کرتے ہو، جب ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے قید لگا دی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ عز و جل جاننے والا اور قدر کرنے والا ہے، یعنی شکر کرنے والے کی قدر کوئی کرے کہ نہ کرے، میرا مولا اس شکر ادا کرنے والے کی قدر فرما دیا کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا نیک بندہ ہے، میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، شکر ادا کرنے والے بندے میں تیری قدر کرتا ہوں۔ اس کو مثال کے ذریعے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلایا،
آپ پیے، گلاس سائڈ میں رکھ دیے، وہ دوبارہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ پانی پینا ہے کہ نہیں. لیکن آپ پانی پینے کے بعد گلاس دیتے ہوئے کہتے ہیں یار بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تو وہ سامنے سے پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟ وہ پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟ تھوڑی سی بے رخی پر پوچھا نہیں جاتا، اور قدر کرنے پر قدر کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے. تو ایک بندے کا اگر شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے، مولا کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے گا، وہ نہیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر شکر کرنے والے بندے تلاش کرنے پر ہم نکلیں، شکر ادا کرنے والے بندے تلاش کرنے پر نکلیں، کم ہی ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے. اور اگر میں کہوں تو میرا علم ناقص ہوگا، لیکن مولا کہے تو اس کا علم کامل. اور اس نے خود فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. پتا چلا کہ ناشکری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور شکر ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے. اب آپ دیکھیے کہاں کہاں شکر ادا کرنا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوری رات قیام کے اندر کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، کیا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ پیر ملے اس پر شکر ادا کرو، آنکھ ملی اس پر شکر ادا کرو، زبان ملی اس پر شکر ادا کرو، کھانا ملا اس پر شکر ادا کرو، پانی ملا اس پر شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا مت چھوڑو، اس کو اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر. اور خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ. اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد پروردگار جل جلالہ فرشتے سے فرماتا ہے تو نے فلاں کی روح قبض کی، اس کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کی روح قبض کر لی گئی تو بیٹا گھر میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اگر بیٹا یہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہمیں تو صبر اور شکر کی صبر کی توفیق عطا فرما. اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ نہیں کہہ رہا تھا مولا مجھے تو نے معاذ اللہ بس کیا پتا نہیں، جو آج کے دور کے اندر رونے والے اسپیشل بلائے جاتے ہیں، رلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں. وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کر رہا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلا جس سے مولا ناراض ہو جائے یا مولا کی شکایت ہو. اس نے اللہ کا ذکر کر لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرشتہ جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فلاں بندے کی روح میں نے قبض کی، اس کے گھر والے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی تیری شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کی. مولا فرمائے گا جنت میں ان کے لیے ایک محل بنا دو جس کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، نام ہی رکھ دو بیت الحمد.
تعریف کرنے والا گھر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، آپ کے ماتم کرنے سے، واویلا مچانے سے، شور مچانے سے مرا ہوا زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی حمد بجا لانے پر، اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے موضوع پر کئی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ توجہ کو تھوڑی سی آپ کی اس طرف بھی لے جاؤں کہ خوشی کے اندر خدا کو جو بھولنے کا رویہ ہے نا، اس رویے سے آپ بچ جائیں کہ خوشی کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں، شادی میں اور ڈھول تاشا نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے یہ شادی ہے یا ماتم ہے. نہیں، شادی ہو اللہ کا ذکر کرو، کوئی خوشی نصیب ہو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، مولا راضی ہوگا، مولا خوش ہوگا، اور مولا انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے گا. تو میں نے آج الحمدللہ کے اوپر جو گفتگو اور شکر کے اوپر گفتگو کی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ ان خوشیوں کو اور اضافہ ان خوشیوں میں فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں خاندان میں محبت، دونوں رشتے میں بدلنے والوں میں محبت، اور پروردگار خوشیوں کے انبار لگا دے. بس اتنا کرتے رہو کہ اللہ عز و جل کی حمد بجالا، میرے مولا تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ پڑھتے رہو، یہ پڑھتے رہو. میں آپ کو بتاؤں میرا ایک واقعہ میری زندگی کا، ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں. ابھی چند سالوں پہلے ان کا وصال ہوا. وہ 6 مہینے یہاں رہتے تھے، 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان مواجہ اقدس میں پڑھتے تھے. وہ کون سی نعت تھی؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ عاصی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یہ نعت حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ مواجہ اقدس پر پڑھا کرتے تھے. تو یہ نعت جنہوں نے لکھی تھی مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمت والرضوان، ان کا یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک کلام بڑا مشہور کلام ہے. وہ کلام انہوں نے قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں مدینہ منورہ میں عرس رضا منایا جا رہا تھا. تو قطب مدینہ نے ان سے فرمایا مرزا صاحب میرے پیر کی شان میں کچھ لکھو. تب انہوں نے یہ کلام لکھا تھا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے. وہ مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے مرزا صاحب. وہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے مولانا میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلا سلام میری طرف سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. اتنی محبت فرماتے تھے، بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے مجھے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جانے والے تھے تو ہم چھوڑنے کے لیے گئے. جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو کہا الحمدللہ. 5-7 منٹ کا سفر کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. 15 منٹ کا سفر کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. ایئرپورٹ پہنچے الحمدللہ. بورڈنگ پاس ہاتھ میں مل گیا الحمدللہ. تو میں تھوڑا منہ لگا تھا، کچھ سیکھنے کا شوق پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو میں نے کہا ذرا بزرگ پوچھوں تو صحیح کہ الحمدللہ کیوں اتنا پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں الحمدللہ. کتنی پیاری بات فرماتے، ارشاد فرماتے مولانا مدینے سے سفر کا معاملہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور مدینے سے میں قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہوں. الحمدللہ.
کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی حمد بجا لانے کی عادت بناؤ، اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو، اے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے شاکر بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موضوع ابھی ادھورا ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی ناشکری ہی نعمتوں کے زوال کا سبب ہے، اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔